عمرہ کی سعادت حاصل کرنے جانا تھا، میں آپ سے ملا تو میں نے کہا بابا جی میں کیا کروں، آپ نے مجھے بتایا، اور میں چاہتا ہوں آڈینس کو بھی، دیکھنے والوں کو بھی آپ بتائیں. آپ نے مجھے ایک بات کہی کہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے کیا دعا کرنی ہے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کیا کرنی ہے. میں یقین جانیے اتنے بڑے بڑے پلندے پریشانیوں کے لے کر گیا تھا، اور طواف کر کے ابھی حرم کی حدود سے باہر نہیں نکلا اور میری مشکلات حل تھیں. ایک واسطہ آپ نے بتایا تھا. وہ میں کہتا ہوں اکثر، میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جب حرم میں تم دعا کرو، حرم مکہ میں، تو اللہ کے رسول کی پیاری بیٹی کا واسطہ دینا اللہ کو. فوا میں نے بھی دیا ایسے ہی کیوں کہ اللہ کو خیرت آتی ہے، اللہ بڑا خیرت مند ہے. اور رسول اللہ کے پاس جب آؤ تو وہاں بھی یہ کہوں کہ آپ نے مجھے بخشش لے کے دے. انظر یا رسول اللہ انظر. انظرنا کا مطلب ہے نظر کرم ادھر پھیری. آپ کو دونوں جگہ محسوس ہوا ہوگا کہ آپ ٹھیک طریقے سے آئے ہیں. الحمدللہ پہلی دفعہ، تیسرا عمرہ تھا لیکن پہلی دفعہ ایسا محسوس ہوا کہ ہاں فرق پڑ جاتا ہے نا، بہت فرق پڑا. جی ہاں. یعنی ایسی مشکلات جن کا پریکٹیکلی کوئی حل نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، نہیں ہوتا، وہ تو اسباب تو وہ بناتا اسباب ہے، ایسے ہیں، اسباب ہے وہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی. یہ بندے کو نہیں سمجھ میں آتی، یہ خالق کا یعنی اس فیلڈ کے ٹیکنیکل فیلڈ کی معاملات کی بات کر رہا ہوں جس کے ہم ایکسپرٹ ہیں، لوگوں کو مشورے دیتے ہیں، اپنے ساتھ بنی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کوئی ٹیکنیکل کوئی روٹ کچھ ٹریس نہیں ہے، بس ٹھیک ہو گیا سب. وہ سب ہو جاتا ہے. وہ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، وہ تو مسبب الاسباب ہے. ہمارے یہاں بڑی بد نصیبی ہے، ہم پہلے اسباب کی تلاش کرتے ہیں اور جب اس میں تھک جاتے ہیں تو پھر مسبب الاسباب سے رجوع کرتے ہیں. یہ بہت بڑی حماقت ہے. اصول یہ ہے کہ جب تجھے کوئی کام شروع کرنا ہے تو نفل اس کے پڑھ لے اور اس سے کہو مالک میری رہنمائی بھی فرما اور مدد بھی فرما. رہنمائی بھی اور مدد بھی. آپ دیکھیں پھر کیسے کام کرتا ہے. ہم لوگ اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے. کر لینا تو پھر بندوں کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑتا. بالکل ٹھیک، پھر وہ خود کر لیتے. خود کر لیتے. جزاکم اللہ خیر بابا. میں نے اتنے جی زندگی میں کرشمے دیکھے ہوئے ہیں مختلف